الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت مذہب کے بارے میں۔ اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ البقرہ 2 کی 140۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتب شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور قبائل یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ کہہ دے کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ البقرہ 2 کی 135۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور انہوں نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، بلکہ سچے ابراہیم کی ملت مذہب ہے
اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ البقرہ 2 کی 120۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کی ملت مذہب کی اتباع نہ کرے۔ کہہ دے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اور اگر تو بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ابراہیم 14 کی 13۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تم سب کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا ضرور تم کو اپنے ملت مذہب پر لوٹائیں گے۔ پس ان کے رب نے ان سب رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ البقرہ 2 کی 113۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا نصارہ ہرگز کسی شے پر نہیں ہیں، اور نصارہ نے کہا یہود ہرگز کسی شے پر نہیں ہیں، اور وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کی مثل کا قول کہتے ہیں، پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان حکم دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ النساء 4 کی 54۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ کیا لوگوں سے وہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ پس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہت دی۔ الممتحنہ 60 کی 4۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ تحقیق تم سب کے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ہیں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور اس سے جس کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو بری ذمہ ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کی ابتدا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے واحد ہونے پر ایمان لے آؤ، سوائے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے قول کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش چاہوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا ٹھکانہ ہے۔ مریم 19 کی 47۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اس ابراہیم نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو، ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا، بے شک وہ میرے ساتھ شفقت والا ہے۔ التوبہ 9 کی 114۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم نہیں تھا کہ اپنے باپ کے لیے بخشش چاہتا سوائے وعدہ کیا ہوا، جو وعدہ اس ابراہیم نے اس باپ سے کیا تھا۔ جب اس کو وضاحت ہوئی کہ وہ
بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اس باب سے بری کر لیا۔ بے شک ابراہیم ضرور آہوزاری کرنے والا بردبار تھا۔ ابراہیم 14 کی 40-41۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہماری رب ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب روز حساب میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی بخشش فرما دے۔ الاحزاب 33 کی 21۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ الممتحنہ 60 کی 6۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ تحقیق تمہارے لیے ان سب میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو کہ پلٹ جائے بے شک اللہ بے نیاز تعریف کے قابل ہے۔ النحل 16 کی 123۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ تو پیروی کر سچے ابراہیم کے ملت مذہب کی، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آل عمران 3 کی 95۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دے اللہ نے سچ کہا، بس تم پیروی کرو سچے ابراہیم کی ملت مذہب کی، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ الانعام 6 کی 161، 162 اور 163۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دے بے شک میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف میری ہدایت کی ہے، دین فیصلہ جو قائم ہے سچے ابراہیم کی ملت مذہب، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دے بے شک میری صلاۃ، نماز اور میری تنہائیاں اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کے ساتھ حکم کیا گیا اور میں پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ البقرہ 2 کی 130۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور جو کہ ابراہیم کی ملت مذہب کے بارے میں نفرت کرتا ہے سوائے جس کا نفس بے وقوف ہو، اور تحقیق ہم نے اس کو دنیا میں چنا اور بے شک وہ آخرت میں صحیح کرنے والوں میں سے ہے۔ النساء 4 کی 125۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور کون ہے سب سے زیادہ اچھا فیصلے میں جس نے اللہ کے چہرے ذات کے لیے سر تسلیم خم کیا اور وہ احسان کرنے والا ہو، اور سچے ابراہیم کی ملت مذہب کی اطاعت کی اور اللہ نے ابراہیم کو دوست پکڑا۔ البقرہ 2 کی 128، 129۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا لے اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا لے، اور ہمیں ہماری تنہائیوں کی جگہ دکھا دے اور ہماری طرف متوجہ ہو، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل نے کہا ہے ہمارے رب ان میں رسول انہی میں سے مبعوث مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت دانائی کا علم دے اور ان کو جواز دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ ابراہیم 14:37 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم نے کہا ہے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ الشعراء 26:78-86 الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت کی، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا وہ پھر مجھے زندگی دے گا، وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے زبان کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کی بخشش کر دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ واحد ہے، اللہ الصمد، اللہ ہمیشگی والا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہے کوئی خدا نہیں سوائے اس کے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، غیب اور گواہی کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اس نے کہا ہے میرے رب میری بخشش فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی ایک کو نہ ملے، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اس نے کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں صحیح اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صحیح کرنے والے بندوں میں داخل فرما۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس ملکہ سبا نے کہا بے شک میں نے اپنے نفسیات پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو ندا دی
کہ بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے چھو لیا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی یہ کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والا جب غصے میں چلا اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے، پس اس نے اندھیروں میں پکارا یہ کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے تو ہی ہے، تیری ہی تسبیح ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا ہے رب اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.